ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ قیامت کی آیت نمبر 19 کا درس ہوا ہے. کل اس میں جو آیتیں ہیں وہ ہے 40. اس کا مطلب 20 آیت اور گزشتہ درس میں محبوبیت کے پہلو سے باتیں ہوئی. خاص طور سے جب عنوان مخلوق کو اور امت محمدیہ کو کوئی احکام حکم کے اعتبار سے کوئی قانون اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے، خاص توجہ دلانا چاہتا ہے، تو اس توجہ کے لیے اپنے حبیب کو سامنے رکھتا ہے. اور حبیب کو سامنے رکھنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں اپنے حبیب کو اس طرح بول رہا ہوں تو تم سوچ لو تمہارے کو بھی بولنا مقصود جیسے. کل کی آیت کریمہ سے ایک عقیدہ یہ ملا کہ کسی بھی کام میں، خاص طور سے نیکی کے کام میں عجلت نہیں کرنا چاہیے. رسول پاک عجلت فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ عجلت مت کیجیے، میری ذمہ داری. تو ایک عقیدہ ملا کہ کسی بھی کام میں عجلت نہیں کرنا چاہیے. ٹھہراؤ ہو، اس میں تدریج ہو، دھیرے دھیرے کا پڑھیں. اسی لیے ایک عقیدہ ہے، حدیث بھی سنے ہوں گے آپ کبھی بھی یہ بات سنے ہوں گی کہ العجلت من الشیطان، عجلت یہ شیطان کا شیوا ہے. عجلت کرنا شیطان کا شیوا ہے. تو یہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ جلدی مت کیجیے. یہ مطلب وہ نہیں ہے، بلکہ رسول پاک ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ ہم ہیں. نبی کو سامنے رکھ کر کے ہمیں ذہن دینا چاہ رہا ہے. اسی لیے آگے کی جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 20 اور 21، اس کا خاص اشارہ دیکھیے. یہاں تک جو ہے حبیب کو خاص فرمائے گا، لیکن آگے فرما رہا اللہ کلا بل تحبون العاجلہ. ایک دم پلورل کا صیغہ ہے. ہرگز نہیں، عجلت ہرگز نہیں کرنا. لیکن میں کہہ دیتا ہوں اے بنی آدم تحبون العاجلہ، عجلت کرنے والی ہر چیز کو تم پسند کرتے. عاجلہ مطلب دنیا کو ڈگمگے، عاجلہ کو تم محبوب رکھتی ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرہ کو چھوڑ دیتی. عجلت دنیا کو عاجلہ کہا گیا ہے. کیوں؟ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہر چیز میں وہ چاہتا ہے کہ ہم سکسیسفل ہو جائیں، اور وہ سکسیسفل ہونے میں عجلت کرتا ہے کہ یہ ہو جاتا تو اچھا تھا، ہو جاتا تو اچھا تھا، ہو جاتا تو اچھا. یہ اسی لیے دیکھیے غوث پاک کیا فرما رہے ہیں، ان بنی آدم کلہم مجبولون علی العجلہ. اولاد آدم کو پیدا ہی کیا گیا عجلت میں، عجلت میں پیدا. لذلك يحبون ويختارون اللذة العاجلة الدنيوية مع سرعة انقضائها وزوالها على اللذة الآجلة الأخروية مع بقائها ودوامها وعدم انقضائها اصلا. یہی وجہ ہے، یعنی بنی آدم کو پیدا کرنے کی وجہ سے یہ بنی آدم عجلت والی دنیاوی لذتوں کو پسند کرتی ہے. عجلت والی دنیاوی لذتوں کو پسند کرتی ہے. ابھی دیکھیے کوئی اگر آ جائے خوشبو لے کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح ایسا محسوس کرتے ہیں، اور پھر آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے وہ چیز. اسی لیے اللہ پاک اور معصورت باوجود ہے کہ وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ اسے اس لذت کو ترجیح دینا چاہیے جو عاجلہ ہے، یعنی رہنے والی ہے. الاخروی یا جو اخروی ہے مع بقائها، اور وہ لذت باقی بھی رہنے والی ہے اور دائم بھی رہنے والی، ختم بھی نہ ہونے والی. واہ، اس سے مطلب سب سے بیسٹ جو عقیدہ ملا ہم لوگ وہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ اللہ پاک سب جانتا ہے، ظاہر ہے رسول پاک کا سلیکشن ہی اللہ پاک جان بوجھ کر کے مکمل طور پر کیا، سب جانتا ہے. پھر بھی کیوں اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب آپ جلدی مت کیجیے؟ کیا اللہ پاک کو نہیں معلوم ہے کہ آپ جلدی کرنے والے ہیں؟
پہلے ہی ان کو اس طرح پیدا فرمانا تھا کہ جلدی نہ کیجیے، لیکن نہیں، اللہ پاک خود کروا رہا ہے نبی سے جلدی، تاکہ امت کو یہ بتا سکے کہ جب میں اپنے محبوب نبی کو اجلت کرنے میں روک سکتا ہوں تو تم لوگ بھی اجلت مکمل طور پر نہیں کرنا، کیونکہ تم تو پہلے ہی سے ہمارے محبوب کی طرح تو ہونے۔ یہ عقیدہ ایک ملا، کسی بھی کام میں ٹھہر ٹھہر کے دھیرے دھیرے ایک دم ریلیکس ہو کر کے چل کر سکون انداز۔ نماز کے بارے میں بھی میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی نماز کا مسئلہ ہو، کھانا بھوک لگا ہے، فوراً آپ پہلے کھانا کھا لیجیے، پیشاب ہے تو پیشاب کر لیجیے، اور مطلب انکمفرٹیبل ہے تو پورے کمفرٹیبل ہو جائیے، تب اللہ پاک فرما رہا نماز پڑھو۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں افضل العبادات میں اتنی سوچ ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں کل بچیاں پڑھ رہی تھی، حدیث پاک میں یہ ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنے پینے سے جوس بنا کر کے، جوس بنانے والا اگر بنانے کے بعد اسے قضائے حاجت جانا پڑے تو جوس بنا کر رکھ دیا، پھر قضائے حاجت گیا اور حاجت پوری کرنے کے بعد پھر وہ وضو کرتے پھر آئے، پھر پینے کا من کرا تو پہلے پی لے پھر نماز پڑھے۔ کتنا مطلب آپ کو سکون دیا جائے۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جب اذان کہی جائے تو اجلت کرو، اسی کے فوراً جسٹ بات ہے۔ اجلت کا یہ مطلب نہیں کہ دھڑلے انداز میں بھاگو، نہیں، پرسکون انداز میں جاؤ، باوقار انداز میں جاؤ، سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ جاؤ۔ دو حدیث ہے، خود خالی ایک ہی دیکھتے ہیں دوسری چھوڑ، ہاں، اسی میں حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، حدیث ایک ہی ہے۔ حدیث میں فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اب دوڑو کو دیکھ لیتے ہیں، دوڑنا چاہیے کہتے ہیں۔ اب آج جب کبھی دیکھیے اقامت کہی جاتی ہے اپنی مسجد میں بھی کیسے لوگوں دوڑ دوڑ کے کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کھڑا ہی ہونا ہے تو پہلے سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب مؤذن سے بولے تو اس وقت کیوں دوڑتے ہو آپ؟ جب پرسکون انداز پر کھڑے ہو، امام صاحب بھی جا رہے ہیں، امام صاحب جب تک شروع نہیں کریں تو آپ کو دوڑنے یا پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھنا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ سنو جب اقامت کہی جائے، دھیان دیجیے گا اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو اس وقت تک تم کھڑے نہ ہونا جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی بات ہے کہ مسجد نبوی میں مصلی پہ اس وقت تشریف لاتے تھے کیونکہ بازو ہی حضرت عائشہ کا گھر تھا، تو آپ گھر میں رہتے تھے، تو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ جب یہ شروع کرتے تھے تو کمرے سے آپ نکلتے تھے، اپنے حجرے سے نکلتے تھے، اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح پر آتے تھے تو مصلی پہ کھڑے ہوتے۔ اب کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کب دیکھتے ہوں گے رسول کو؟ اقامت کے وقت کب دیکھتے ہوں گے؟ حی علی الصلاۃ پہ یا حی علی الفلاح۔ یہ ہے پرسکون انداز میں کھڑے ہونے کا۔ ظاہر ہے اگر اجلت مراد ہوتی تو بوڑھے لوگ کیسے کھڑے ہوں گے آپ بتائیے؟ اسی لیے اقامت کہنے والا جب کہتا ہے تو بوڑھا ریلیکس ہو کر کے بھی کھڑا ہوگا کہ حی علی الصلاۃ تک تو کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر کہہ دیا جاتا کہ شروع ہی سے کھڑے ہو تب تو جوان لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام تو اقبال کا درس دیتا ہے، سکون کا درس دیتا ہے۔ تو یہ بات بڑا مطلب افسوس ہوتا ہے جماعت والے جو خاص طور سے پر جھگڑے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ آپ تابع امام کے نماز پڑھ رہے ہو اور امام کو فالو ہی نہیں کر رہے ہو تو تابع کا مطلب کہاں؟ چلو یہ ہمیں مت فالو کرو، لیکن نبی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو، تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہوا کہ امام صاحب کو جب تک مقتدی دیکھ نہ لے مصلی پہ اس وقت تک کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنا تو عقیدہ ہو۔ تو جب امام صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ امام صاحب کو مصلی پہ آپ دیکھ لو کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسے کھڑے ہیں تیار ہیں تو ٹھیک ہے۔ جیسے آپ جنازے کی نماز میں دیکھتے ہوں گے کہ سارے لوگ کھڑے ہیں لیکن امام صاحب جب تک نہیں آتے اور وہ امام صاحب ولی سے ان کے قریب سے اجازت نہیں لیتے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب امام ہمارا ڈیپینڈنٹ، ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، جھگڑا وگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، عجیب سا لگتا ہے، اپنے کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اس طرح جھگڑا محلے ہونا چاہیے۔ تو اجلت کرنا یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ آپ سوچئے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اجلت مت کیجیے، باوجود کہ اللہ خوب جانتا ہے اپنے حبیب کو، ان کا نیچر حسن اور خیر پر ہے، پھر بھی اللہ پاک نے کہا، یہ ہم سب کے لیے کہا کہ کسی بھی نیک عمل ہو، کسی بھی عمل میں اجلت نہیں کرنا۔ آگے دیکھیے تو
بلکہ میں تمہاری سرشت بتا دیتا ہوں، اللہ فرماتا تحبون العاجلۃ، تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو، یعنی اس سے دنیا بھی مراد لے سکتے ہیں کیونکہ آگے آ رہے ہیں، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دو۔ آگے فرماتا ہے، بڑی اچھی آیت آتی ہے، دیکھیے گا، وجوہ یومئذ ناظرۃ، قیامت کے قائم ہونے کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے، دیکھیے گا بڑی خوشی ہوگی، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، طریۃ بہیۃ مشرقۃ یتلألأ منها انوار الیقین والعرفان، ایسے چہرے ہوں گے جن چہروں سے یقین اور عرفان کی روشنی دکھ رہی ہو، وآثار الاعمال الصالحہ، اور نیک اعمال کے آثار جھلک رہے ہوں گے، والاخلاق المرضیہ، اور اچھے کیریکٹر کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں اچھے کیریکٹر اگر رکھے ہوں گے تو اس کیریکٹر کا ظہور سب کے سامنے اللہ پاک میدان محشر میں قیامت کے دن کروائے گا۔ وہی وجوہ ارباب العنایہ، یہی وہ چہرے ہیں جو ارباب عنایت کے چہرے کہلائیں گے۔ ارباب عنایت مطلب جس پر اللہ نے خاص عنایت فرمائی، الموفقین علی صلاح الدارین، جن لوگوں کو اللہ پاک نے دین اور دنیا دونوں کی صلاح اور فلاح کے لیے پیدا فرمایا، وہ فلاح النشأتین، دین و دنیا کی فلاح کے لیے پیدا۔ لذالک حینئذ، آج کا سب سے بیسٹ درس ہے، دھیان دیجیے، لذالک حینئذ، اسی وجہ سے اس وقت وہ چہرے جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے، اپنے رب کو ماتھے کی آنکھ سے دیکھیں گے، واہ، ماتھے کی آنکھ سے دیکھیں گے۔ دیدار الہی کا ایک عقیدہ دیکھیں، اس پر تھوڑی سی بات، اس آیت کریمہ کو یاد رکھیں، الی ربہا ناظرہ، نظر بولتے ہیں نون زوئرہ، نظر بولتے ہیں ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے، ناظر، بصارہ یہ بھی بولتے ہیں ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا، اور بصیرت بولتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ بصیرت حاصل ہونا مطلب دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ اللہ پاک نے ان چہروں کے بارے میں جو ارباب عنایت کے چہرے ہیں، نیک لوگوں کے چہرے، ان کے بارے میں فرمایا الی ربہا بصیرہ نہیں فرمایا، جیسے پیچھے فرمایا تھا کہ سارے انسان اپنے اوپر بصیرت رکھتے ہیں، نگران، تو وہاں پر مطلب اندر سے سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی کے ہیں، سب انسان جانتے ہیں اندر سے، لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے عمدہ ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، جو اپنے رب کو ماتھے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ وَبِمُطَالَعَةِ لِقَائِهِ مُشْرِفَةٌ مَسْرُورَةٌ، اور خدا کی ملاقات کر کے، خدا سے ملاقات کر کے بے پناہ خوش ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی بخاری کی حدیث بتایا تھا میں نے، ایک سوال بار بار یہ آتا ہے اور آپ اس کو دھیان رکھیے گا، کل ہی اس کو اشارتاً شاید درس میں کل یا پرسوں کہا تھا میں نے کہ میدان مطلب جنت کا حساب ہو جائے گا، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو انعامات جب دینے کی بات آئے گی تو انعام لینے والے بندے کہیں گے اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، بتایا تھا نا۔ اب جیسے کوئی اگر چاہے گا کہ اللہ مجھے درس دینا ہے، اللہ مجھے کو کرنا ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو بھی بندہ خواہش کرے گا ملے گا، تو میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، زراعت کرنا، ارے نہیں کیا زراعت کرنا چاہ رہا، ارے کچھ اچھی نعمت مانگ، ارے نہیں مجھے اچھا ہے، تو بندہ چونکہ اپنے نیچر پر رہے گا جیسے اس کے نیچر ہوگی۔ میں ایک اہم امپورٹنٹ بات آج بتانے جا رہا ہوں دیدار الہی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے امت کو، عوام کو، اور مطلب ایک بادی رائے میں سڈنلی آپ بھی اگر سوچیں تو واقعی لگے گا کہ ایک جنتی کو کم سے کم 70 یا 72 گھوڑے ملیں گی۔ مطلب یہاں کا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مالدار ہو 4 بھی شادی کر سکتے ہیں، جہاں کنڈیشن علی ہے، مالدار میں وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ آپ 4 کر رکھ سکتے، بس اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہاں 70 کم سے کم ملے، تو وہاں کنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا جملہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر عورت کو کیا ملے گا، ایسے سوال ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ابھی کیا کہا میں نے کہ ہر انسان اپنے نیچر پہ رہتا، تو اس کی جو نیچر، اس کی جو فطرت ہے، وہ فطرت پر اگر کوئی چیز اسے مل جائے تو وہ اسی میں خوش ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات، ایک بچے کو چاکلیٹ سے محبت ہے، تو اگر وہی اسے مل جائے تو وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کو نہیں دیکھے گا، صحیح ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ کو نہیں دیکھے،
کیا ملے گا؟ تو اگر عورت نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں گی اور واقعی بیوی شوہر کی وفادار ہوگی اور چاہتی ہوگی، بہت پیار کرتی ہوگی، تو اللہ پاک جو ہے سب سے پہلے تو اس نیک شوہر کو عطا کرے جو نیچر ہے. ہر بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر راضی ہو، ان کے نیچر میں ہم اچھے سے اچھا کھانا بنائیں، ان کو کھلائیں، خوش کریں، یہ ان کے نیچر میں. پھر بھی اور اگر کسی کا شوہر مطلب یہ کہ انتقال کر گیا اور انتقال بھی کفر کے عالم میں، ارتداد کے عالم میں، بد مذہبی کے عالم میں اگر ہوا تو اب کیا کرے گا؟ تو اللہ پاک جو ہے 35 سال کے خوبصورت نوجوان سے اس کی شادی فرمائے. کیوں؟ کوئی دوسری نعمت نہیں دے گا، کیونکہ عورت کا نیچر یہ ہے کہ جب تک وہ شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ کو خوش کرنا چاہتی ہے، اور شادی ہو جاتی تو پھر شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے، اور اولاد ہو جاتی تو پھر اولاد کو خوش کرنا چاہتی ہے. تو اسی نیچر پر اللہ تعالیٰ اس عورت کو سب کچھ عطا فرمائے. مردوں کو چونکہ مرد جو ہے عورت کے لیے کفالت کرے، عورت کے لیے محنت مشقت کرے گی، عورت کو بھی اس بات کا اقرار ہے. عورت اتنی آج میں یہاں بولا جا رہا ہے کہ مطلب حقوق نسواں، آزادی نسواں، عورت ایکول ہے، مرد عورت کے برابر ہے. ایسا آپ نیچرلی طور پر بھی نہیں بول سکتے. اگر آپ بولتے ہو کہ عورت مرد کے برابر، تو کیا خالی بازو میں بیٹھنے کے اعتبار سے برابر ہے یا بچے پیدا کرنے میں بھی برابر ہے؟ ہمیں اگر کوئی ناپاکی ہو جاتی ہے تو ہم کو حکم ہوتا ہے کہ جلدی نہاؤ، نماز پڑھو. لیکن عورت کو ناپاکی ہو جائے تو 7 دن اور 8 دن تک رب کہتا مت پڑھو. تو جب نیچر میں اکولی نہیں ہے، نیچر میں اکولی نہیں ہے، تو پھر آپ بول کیوں رہے ہو کہ ہم اکول ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ بیمار پڑ جاؤ تو سب پریشان ہو جائے، مرد بیمار پڑتے ہیں تو کسی کو پریشان نہیں کرتا. اب غور کرے کیوں اس کو ڈیفینس کی طاقت رہتی زیادہ. تو یہ صرف نہیں ہے، یہ طاقتور انسان ہے انسان. اس لیے عورت اور مرد کی آزادی کا جو صرف جاب کے اعتبار سے، اسکول اور کالج کے اعتبار سے اور آزو بازو میں بیٹھنے کے اعتبار سے بولتے ہیں، یہ ایک دم لاجیکلی طور پر بھی غلط ہے. آپ ان کو بولیے کہ آپ ذرا پریکٹیکلی طور پر پیریڈز کو بند کرا کر کے دکھاؤ. ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی، ہزاروں بیماریاں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رب نے نیچرلی طور پر رکھا، رب نے اس کو پیدا کیا. اور عورت اتنی پرسکون ہوتی ہے پیریڈز کے بعد، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. تو رب نے پیدا کیا اس بات، مرد کو پیدا نہیں کیا. کتنا بڑا بھی بیمار ہو جائے مرد، محتلم ہو جائے، خارج ہو جائے اس سے ناپاکیاں، مگر اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہو تو نہ نماز پڑھو. بتائیے. لیکن عورت 7 دن تک ویٹ کرنا ہے تو کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عورت اور مرد جو ہے اکول نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. اور یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یعنی آپ مسلمانوں کو یا اسلام کو، مذہب کو نہیں آپ دخل دے سکتے. ہندو سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ آپ بتائیے پیریڈس کے عالم میں آپ کے حالات کیا ہوتے ہیں، تو صاف کہے گی مت پوچھیے اتنی تکلیف ہوتی. صحیح ہے. تو یہ تکلیف کس نے دیا؟ اور ایک بات کیا ہے، جس وقت پیریڈ کیوں بدل دیتے ہیں ہندوؤں تو اسے پکانے کر کے دیتے ہیں. وہ تو ایک فطرت ہے، وہ ایک لاجک فطرت ہے. لیکن آپ یہ بتائیں، ان سے پوچھے تو ایک دم کہیں گے ارے مت پوچھیے، تکلیف کے بارے میں مت پوچھیے. صبر کا جو مادہ دیا ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے بس. لیکن مرد کو پوچھے تم ناپاک ہو گئے اور نماز پڑھو گے، ارے ہاں یار نہانے جانا ہے، ذرا دیر کرے تو فوراً اللہ پاک رحمت کے فرشتے کو روک دیتا. جس گھر میں ناپاک مرد سویا رہے جنوبی کے عالم میں، فرشتے رحمت کے نہیں آتے ہیں جلدی سے نہانے کا. سمجھ رہے؟ مگر عورت اگر ایسی ہے تو ایسا نہیں اللہ پاک نے کیا. کیوں؟ وہ نیچرلی طور پر. تو ہندو سے بھی پوچھے لاجیکلی طور پر تو یہی بتائے گی کہ نہیں ہم مرد عورت کے برابر نہیں ہو سکتے. اگر وہ واقعی ریسرچ کی ہوگی تو یہ صرف آپ کالج میں، صرف آپ اسکولس میں، صرف آپ آزادی کا نعرہ لگائیں گے کہ ہم مرد کے برابر ہیں، ایک دم بولے ہمارا حقوق ہونا چاہیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بیچارے صبح شام کو اکٹھا کر کے تمہارے پاس کھانا لاتا، تمہارے پاس پیسہ لاتا، تم خالی کمائی اگر لاؤ تو اس میں ایکول ہو گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک نہیں بتا سکتے کہ کسی مرد نے بچے کو جنم دیا. کیوں ایسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے نیچر ہے. ہاں اچھا بغیر چپل کے. ہاں نہیں تو اس میں بھی ایک صورت ابھی بھی آپ برطانیہ وغیرہ میں، سعودی عرب وغیرہ میں جائیے، کچھ لوگ اپنے
अपने सेक्स को बदल रहे हैं और डॉक्टर बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये गलबा है, वो गलबा है। वो तो अल्लाह तबारक तआला की मुदाखलत, वो अल्लाह के नेचर में मुदाखलत है। वो अल्लाह पाक ने, और हमारे माशरे में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो औरत की तरह दिखते हैं। दिखने से नहीं होगा ना, अल्लाह ने जिसमें पैदा कर दिया है नेचुरली तौर पर अगर देखें तो वो बदल देना वाला बात है। बदल देना तो मुर्दे को भी कितने दिन तक आप उसमें रखेंगे तो लग जाएगा। अब एक सदियां गुजर गई है फिरौन की लाश को और अभी तक रखी हुई है, सदियां गुजर गई। कहना यह है कि आजादी निस्मा का जो नारा लगाया जा रहा है ये नारा क्योंकि जो बेस है वो बेस है जॉब करना, औरत को इस्लाम जो है घर की चार दीवारी में रखता। अरे उस औरत से पूछ जिसका जो दुपट्टा उड़ती है और उस औरत से पूछ जो दुपट्टा नहीं उड़ती है, दोनों को खड़ा करके रख और तू तस्वीर खींच, कौन देखने में अच्छी लगती है? तू तस्वीर खींच के बता। तेरी फिर और दोनों को, बहन को रख, बीवी को नहीं रखना, बहन को रख, खुद तेरा शर्म झुक जाएगा, सब झुक जाएगा जो कि दुपट्टा नहीं उड़ी हो। सही है? फिर ये चार दीवारी में तो यही सब मिल रही है। इसलिए इस्लाम पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आजादी को साथ देखते हुए ये लेटेस्ट पहलू रखने वाले जहन ऐसे हमारे बात में वो मैं बता देता हूँ। मैंने म्यूजियम में फिरौन का शब्द जो है अल्लाह पाक ने कहा है कि जमीन कबूल नहीं करेगी तेरे शब्द को, मैं तेरे शब्द को बचा कर रखूंगा इबरत के तौर पर। अल्लाह पाक ने कह दिया कुरान पाक नंबर 11 में, फयौम नजीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। बदन में शब्द, तेरे बदन को हम अच्छे से रखेंगे, सेफ रखेंगे। सदियां गुजर गई है। अभी मिस्र के मिस्र इजिप्ट और आज तक डॉक्टर यही कह रहे हैं कि चीजों में मशहूर है मिस्र, एक पिरामिड बनाने में दूसरा मेमिस रिजर्व कर नहीं और ऐसा भी नहीं है कि कुछ केमिकल की वहां जरूरत पड़ रही है। जब अल्लाह ने कह दिया तो डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि एकदम सेम वही जिस्म है, तो इसमें बदलाव भी नहीं है, सेम वही जिस्म है, बस इबरत के लिए उसमें कुछ चेंजिंग ला रहा है अल्लाह पाक। लेकिन डॉक्टर कहते हैं वही जिस्म है, नेचुरली जिस्म है। हाँ, अल्लाह पाक सबको ऐसी इबरत से महफूज दुनिया निकलना देखना दुनिया। खैर, एक बात आज जो है दीदार इलाही के हवाले से औरत पर अत्याचार नहीं हो रहा है कि औरत को अल्लाह पाक ने जो है हूरे नहीं दिया, वो हूर लेकर क्या करेगी? अरे खुशी इंसान की सबसे बड़ी चीज है। ख्वाहिशात की तकमील का जो मसला है, एक औरत एक शौहर से पूरे तौर पर मुतमईन हो सकती है अगर वो वाकई दीनदार है तो। अब अशिया है तो हजारों औरत है तो हजारों मर्द से भी वो कामयाब है। लेकिन जन्नत में औरतों तुम्हें जो एक ही शौहर मिलेगा वो तुम्हारा दिल खुद कहेगा कि नहीं नहीं वाकई हम इससे मुतमईन थे जब दुनिया में, यहाँ क्यों नहीं मुतमईन होंगे, यहाँ क्यों नहीं मुतमईन होंगे जब हम दुनिया में थे। समझ रहे? तो औरत के नेचर की बुनियाद पर वहां मर्दों को ज्यादा नहीं दिया जाए। नेचुरली तौर पर दुनिया में अपने शौहर को दूसरी लड़की की तरफ देखने को गवारा नहीं की है वो औरत मैदान महशर में अगर वो शौहर मिल जाए तो कैसे नहीं कबूल करेगी? जन्नत में मिल जाए तो कैसे कबूल नहीं करेगी? यकीनन कबूल करेगी। इसलिए औरत को अगर वहां मिल रहा है तो आप ये नहीं कहिए कि तुमको तो 72 मिल गए, 70 मिल गए अनकंडीशनली और वहां तो कंडीशन वही है। नहीं, औरत से खुद पूछ जाकर के क्या चाहिए तुम्हें, तो वो साफ कहेंगे नहीं बस मैं एक ही खुश हूँ, क्योंकि वो खुशी अल्लाह पाक देखता है, वो खुशी देखता। और अगर कहें हमें 70 मर्द चाहिए, ये नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि एकदम जानते हैं इमाम आजम की बारगाह में यही मसला है, बड़ा उम्दा मसला था और इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। एक औरत जो है कई मर्द को क्यों नहीं रख सकती और एक मर्द कई औरत को क्यों रख सकता? उसकी एक वजह है। एक गिलास पानी लाया और पानी मतलब खाली गिलास लाया और खाली गिलास लाने के बाद दूध रखा, दूध रखने के बाद 3 किस्म का पानी मिला, 2-3 किस्म का पानी मिला और उसके बाद कहा हर एक पानी को अलग अलग करके बताओ। कहा ऐसा कैसे कर सकते? उसके बाद कहा देखिए 4 गिलास लाए, 4 गिलास लाने में हर एक में अलग अलग पानी डाल और कहा बताओ आराम से तुम इम्तियाज कर पा रहे हो या नहीं? हाँ, बस फर्क ये कि एक औरत के रहम में अगर 4 मर्द की मनी जाए तो पता नहीं चलेगा कि बच्चा किससे और हमल किससे खाएगा। लेकिन अगर 4 औरत में एक
اسی کا ہے. تو کتنا ایک دم لاجیکلی طور پر بھی ایک دم بہترین سے سمجھ میں آنے والی بات. بیٹی بولی یہ بات نہیں ابو حنیفہ نے بولتے ہیں چلے بیٹی بیٹی کی بات نہیں, بات یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک دم سمجھنے والی بات بھی ہے. ایک دم آرام سے سمجھائیے نا, ان کو سمجھائیے کہ اگر تم واقعی اولاد کی فکر مند ہو تو کیسے اولاد پیدا کرو. تو آزادی کا نعرہ لگانا بالکل بند کرو. یہ تمہارے نیچر ہی میں, اور ہندوؤں کو بھگوان بھی دے رکھا, مسلمان کو رب العالمین نے دے رکھا, اور وہ مانے گی, اس کو قبول کرے گی اگر واقعی تھوڑی سی بھی اگر ان کے پاس شدھ ہوتی ہوگی سوچ ہوگی. اللہ پاک آگے فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے الی ربہا, اپنے رب کی طرف, ان کے دیدار اور اللہ کی ملاقات سے مسرور ہوں گے, خوش ہوں گے. لیکن سنیے والوجوہ یومئذ باسرہ, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بنے ہوئے, گرے ہوئے ہوں گے, مرجھائے ہوئے ہوں گے, ایسے مرجھائے ہوئے ہوں گے کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. ایک آیت بس, تظن ان یفعل بها فاقرہ. یہ مرجھائے ہوئے چہرے, بنے ہوئے چہرے, گرے ہوئے چہرے گمان کریں گے, یقین کریں گے کہ ارے رے اس کے ساتھ تو اب ایسا کیا جانے والا ہے کہ لگتا ہے کمر توڑنے والی چیز کی جانے والی ہے. فاقرہ بولتے ہیں کمر, جو چیز کمر توڑ. عرف میں بھی آپ بولتے ہیں نا, ارے ان کے انتقال سے ہماری کمر ٹوٹ گئی. وہ کمر حقیقت میں ٹوٹتی نہیں, مراد یہ کہ ایک دم ہم بیکار ہو گئے, ہاں مطلب مجبور ہو گئے, ایک دم بیکار. تو ایسے ہی کہیں گے وہ چہرے جو خوش اچھے چہرے کو دیکھ کر دیدار الہی سے مسرور ہو کر کے ایک طرف رہیں گے. بلکہ ایک اچھی آیت بتاؤں آپ کو, سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے کیونکہ بڑی خوشی بھی مل جائے گی آپ کو. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یہ آیت سن کر کے اور زندگی بھر تک اس کو یاد رکھے گا الحمدللہ. اللہ پاک جو ہے ہم سب کو ایسا اس کا مصداق بنا ہے. آپ دیکھیے اس آیت کریمہ یوم تبیض, ہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 دیکھیے, اور تفسیر ابن عباس کو یاد رکھیے اس حوالے سے. 195 نہیں, آیت نمبر 105 105 سورہ آل عمران میں, اس کو دھیان میں رکھیے گا. اللہ پاک فرماتا ہے اس دن چہرے کچھ خوبصورت ہوں گے اور کچھ چہرے خراب ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور جن کے چہرے جو ہے کالے ہوں گے ان کو اللہ پاک کہے گا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا وغیرہ وغیرہ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور جن کے چہرے خوبصورت ہوں گے. 197 دیکھیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس, تفسیر ابن عباس میں کہتے ہیں کہ وہ چہرے جو خوبصورت ہوں گے وہ وجوہ اہل سنت والجماعہ. ایک دم یہ جملہ, جو چہرے خوبصورت ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے ہوں گے, اور جو چہرے خوبصورت نہیں ہوں گے وہ اہل بدعت کے. 105 ہے. ہاں سورہ آل عمران. اب بات آ گئی تھی اچھی, تاکہ تھوڑا سا کچھ لطف ہم لوگ بھی حاصل کر لیں کہ کچھ چہرے ایسے اچھے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ کر کے مسرور ہوں گے, خوش ہوں گے. وہ چہرے صرف اہل سنت والجماعت کے ہوں گے. لیکن وہی جو نیکوکار ہوں گے, جو اچھے ہوں گے, متقی ہوں گے, جو گستاخ رسول نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب کے گستاخ کو اپنا دیدار کیسے کرا سکتا, وہی نہیں سکتا. ارے ایک گارڈ کا کوئی منکر ہوگا تو اپنے مالک تک نہیں پہنچ سکتا. ایک گارڈ کا کوئی منکر ہوگا وہ اپنے مالک تک نہیں پہنچ سکتا. وہ تو حبیب اعظم ہے, ان کا کوئی منکر ہوگا رب تک کیسے پہنچ سکتا ہے, وہی نہیں سکتا. اللہ کا کرم ہے کہ یہ فیض اور ادب و احترام کا جو پوزیشن ہے اور جو ساز و سامان ہے یہ ہم سب کی قسمت میں رکھا ہے, اہل سنت والجماعت کی قسمت میں رکھا. اسی لیے رب کہتا ہے کہ جو لوگ چہرے بنائے ہوئے ہوں گے وہ یہ گمان کریں گے کہ ارے اب تو ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا جو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی جن سے. یہ آیت نمبر 25 تک کا درس ہوا. انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما مولا جن کو تو اپنا دیدار فرمانے والا ہے, اور ایسے تر و تازہ چہرے والوں کی ہم نشینی دنیا میں بھی نصیب فرما اور آخرت میں بھی نصیب فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو نیک عمل کی توفیق کامل عطا فرما, ہم سب کے احباب کو اور اولاد کو ایسا ہی رکھ مولا. جو گزر چکے ہیں انہیں بھی قریب رحمت فرما, اور جو زندہ ہونے سے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ